بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لاڈلی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی نبوت اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ جو کہ حضرت بی بی فاطمہ کی ماں تھیں، جب حضرت ختیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت ختیجہ کی تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت ختیجہ سے تمام رشتہ ناطے توڑ دیا اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت ختیجہ کے پاس نہیں آئی تھیں، کیونکہ حضرت ختیجہ ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ختیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب میں کوئی بھی آپ کے پاس نہ آئی اور سب نے انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے ختیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے آئمہ پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت ہی خوش ہو جاتی۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت ختیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالات میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت ختیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت ختیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی اور تب ہی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت ختیجہ گھبرا گئی۔ حضرت ختیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے ختیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں اور آئی ہیں تمہارے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت ختیجہ کے پاس آئیں اور اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا اور آب کوثر کا پانی بھیجا، جس سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور اس جنت کے کپڑے سے حضرت بی بی فاطمہ کو لپٹا دیا گیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو اور جب حضرت ختیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ عورتیں ہمارے پیارے نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں حضرت بی بی فاطمہ کی مبارکباد کے لیے، اور راستے میں ایک عورت ملی جس کا نام سلائمہ فزایا تھا۔ فرمانے لگی، اے ایمن تم اتنی جلدی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلائمہ ایمن کو کہنے لگی کہ 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا، کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ایمن مسکرائی اور کہنے لگی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت ختیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی، اے سلائمہ جب حضرت محمد کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اسے وہ پیار دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کے لیے قربانی دی، جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بار بھی ایسا ہی کیا، اور مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ سن کر فضائیہ کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو یہ مار دیا گیا۔ اس کے شوہر نے بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتا۔
اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی چیختی بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ جب سلائمہ خزائیہ کے ساتھ نہیں تھا، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ اسی طرح زندہ دفن کر دیتے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلائمہ عورت ابن ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی، دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلائمہ وہاں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلائمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلائمہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی، فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلائمہ خزائیہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔